السلام علیکم، میں ہوں علی جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 360۔ ناظرین، ڈینمارک کی کوئین مارگریٹ ٹو جو کہ پچھلے 52 سال سے ڈینمارک کی کوئین ریگننٹ ہیں، آخرکار انہوں نے اپنی بادشاہت سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ مارگریٹ ٹو جو کہ 16 اپریل 1940 کو پیدا ہوتی ہیں، اب انہیں ڈینمارک کی بادشاہت سنبھالے ہوئے 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 16 اپریل 1940 کو یہ ان کے والد کنگ فریڈرک تھے، ان کے ہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کی 2 بہنیں اور بھی تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ تو اس وقت ڈینمارک میں یہ قانون نہیں تھا کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ کوئین ریگننٹ بن سکتی ہے یا وہ بادشاہ بن سکتی ہے۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی ڈینمارک کے قانون میں تبدیلی لانا ضروری تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈینمارک میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے بادشاہ بھی خود سے نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کی بھی حدود جو ہے وہ متعین ہوتی ہیں۔ اب جب کنگ فریڈرک جو ہیں وہ کنگ بنتے ہیں اپنے والد کی وفات کے بعد 1947 میں، تو اسی وقت ہی وہ اس چیز کا آغاز کر دیتے ہیں کہ جو ہے خاتون بھی جو ہے یہاں پہ بادشاہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس لا آف سکسیشن میں تبدیلی لانا ضروری تھی۔ تو اس کے لیے یہ تھا کہ پہلے تو 2 کنزیکٹیو پارلیمنٹ میں سے اس بل کو پاس کروایا جائے، پھر جو ہے ایک ریفرینڈم ہو، اور اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد لا آف سکسیشن میں تبدیلی آئے گی اور کوئی بھی خاتون بادشاہ بن سکتی ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ 1953 میں مکمل ہوا، اور یہ اس وقت بھی جب اس چیز کا اظہار کر دیا گیا کہ اب کنگ فریڈرک کے ہاں کوئی اور جو ہے وہ بچے کی پیدائش متوقع نہیں ہے، اور کیونکہ ان کی 3 ہی بیٹیاں ہیں، تو اس سے پہلے قانون بننے سے پہلے یہ بھی اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید بادشاہت جو ہے وہ ان کے چچا کو منتقل کر دی جائے، مگر کیونکہ ان کے والد بہت ویژنری تھے، انہوں نے پہلے ہی اس چیز کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو پھر یہ چیز بڑی ایک سموتھ طریقے سے ٹرانزیشن ہوئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈینمارک میں ایک ٹریڈیشن ہے کہ یہاں پہ جو کنگ ہوتا ہے یا کوئین ہوتی ہے، وہ ہر سال کے آخر میں 31 دسمبر کو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں نیو ایئر نائٹ پہ، اور آئندہ آنے والے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ کنگ فریڈرک جو ہے 1971 میں جب انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا تو وہ پھر اس کے فوراً بعد ہی وہ سکھ ہو گئے، اور وہ اتنے سکھ ہوئے کہ وہ دوبارہ ریکور نہیں کر سکے، اور 2 ہی ہفتوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال 14 جنوری 1972 کو ہوا، تو اس وقت ہی جو ہے وہ مارگریٹ ٹو ان کو ڈینمارک کی بادشاہت مل گئی، یعنی کہ وہ اپنے والد کے جانشین بن گئیں۔ تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ین اوٹو، انہوں نے 15 جنوری کو اس چیز کا باقاعدہ طور کے اوپر اعلان کر دیا۔ اب یہ ڈینمارک کے لیے ایک بڑا خوشگوار موقع اس لحاظ سے بھی تھا کیونکہ یہ ڈینمارک کی ہسٹری کی پہلی خاتون بادشاہ بنی تھی۔ اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ بائی لا بھی یہ چیز نہیں تھی، اس کے لیے قانون میں تبدیلی کرنا ضروری تھی، اور وہ تبدیلی آلریڈی ہو چکی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو کوئین مارگریٹ ٹو ہیں، ان کے پاس 2 اعزاز اور بھی ہیں جو کہ ورلڈ کے اوپر ریکگنائز کیے جاتے ہیں۔ ایک پہلا اعزاز تو یہ ہے کہ اب یہ دنیا میں واحد کوئین ریگننٹ ہیں، خاتون بادشاہ ہیں۔ اس سے پہلے کیونکہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ بھی تھیں، ان کی وفات کے بعد صرف یہی ایک خاتون رہ گئی ہیں۔ اور دوسرا اعزاز ان کے پاس یہ ہے کہ اب یہ پوری دنیا میں ایز اے فیمیل لانگسٹ سرونگ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں، جن کی بادشاہت کو اب 52 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اعزاز ملکہ الزبتھ کے پاس تھا، مگر اب کیونکہ ان کے پاس ہے، تو اب انہوں نے جب یہ 31 دسمبر 2023 کو اپنی قوم سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ جو ہے وہ اپنی بادشاہت اپنے بیٹے فریڈرک کو منتقل کر دیں گی باقاعدہ طور کے اوپر 14 جنوری 2024 کو۔ تو اس تاریخ کا بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی لیے ہی سلیکشن کی کیونکہ انہوں نے 14 جنوری 1972 کو بادشاہت سنبھالی تھی اپنے والد کی وفات کے بعد، تو ایگزیکٹلی 52 ایئرس کے بعد انہوں نے اسی دن کا ہی انتخاب کیا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک نہ صرف ڈینمارک کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ کوئین کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا کہ وہ ایبڈیکیٹ کر رہی ہیں اپنی بادشاہت کو۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک جگہ پہ ان سے پوچھا بھی گیا تھا کہ وہ کب منتقلی کریں گی اپنی بادشاہت کی اپنے بیٹے کو، ان کو اپنا جانشین بنائیں گی، تو انہوں نے کہا تھا کیونکہ ڈینمارک میں اس طرح کی روایت نہیں ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی بادشاہت منتقل کر دیتے ہیں،
تو اس وقت شاید انہوں نے سوچا نہیں تھا یا ان کے ذہن میں کوئی پلان نہیں تھا، مگر کیونکہ اس طرح انہوں نے اپنی قوم سے خطاب میں یہ بھی اپنی صحت کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اور دوسرا یہ کہ ابھی جو ان کے بیٹے فریڈرک ہیں، کراؤن پرنس فریڈرک ہیں، ان کا بیٹا کرسچن وہ بھی ابھی حال ہی میں یعنی کہ پچھلے سال ہی 18 برس کا ہوا ہے، تو شاید ان کے ذہن میں وہ بھی ہو کہ اب وہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک ایڈلٹ ہو گئے ہیں اور وہ کراؤن پرنس بن جائیں گے، تو اسی لیے انہوں نے شاید اس تاریخ کا انتخاب بھی کیا۔ مگر وہیں پہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کچھ اداس بھی ہیں، ملے جلے رجحان بھی ہیں، کیونکہ کوئین مارگریٹ ٹو جو ہیں انہوں نے ڈینمارک کی ترقی میں بہت زیادہ ان کا کردار ہے، کیونکہ جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی اس وقت تقریباً جو ہے وہ جو فارنرز ایون یہاں پہ ڈینمارک میں آنا شروع ہوئے، ابھی ڈینمارک میں اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی۔ آج کا ڈینمارک اور آج سے 50-52 سال پہلے کے ڈینمارک میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو انہوں نے ڈینمارک کی ترقی میں بہت زیادہ کام کیا، اور اب یہی امیدیں جو ہیں وہ ان کے بیٹے سے لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے، جب وہ کنگ بنے گا وہ کس طرح ان کی لیگیسی کو لے کے آگے چلتا ہے اور ڈینمارک کو آگے نئی جو ہے وہ نئی ترقی کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کی تو خیر 3 بہنیں ہیں یہ ٹوٹل، اب جو ان کے 2 بیٹے ہیں اور ان کا بڑا بیٹا کنگ فریڈرک ہے، اور آگے کنگ فریڈرک کے کراؤن پرنس فریڈرک ہیں، اور کراؤن پرنس فریڈرک کے بھی آگے سے جو ہیں وہ ان کے 4 بچے ہیں، تو اب ان کے لیے ان کے جو دوسرا بیٹا ہے وہ جانشینی میں 6 نمبر پہ آتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اگر بادشاہت کسی صورت جو ہے وہ ان 4 بچوں تک نہیں جاتی تو وہ یہاں پہ آئے گی، کیونکہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لا جو ہے لا آف سکسیشن اس میں تبدیلی ہوئی، پھر اس لا آف سکسیشن میں ایک تبدیلی یہ ہوئی 2009 میں کہ اب چاہے اگر کسی کنگ کے ہاں کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا دونوں ہیں، تو اگر بیٹی ایون بڑی ہے تو اس بیٹی کو بادشاہت منتقل ہوگی، یعنی کہ اس کے بھی ایکولی وہی رائٹس ہوں گے آفیشلی جو کہ ایک بیٹے کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چینج تھی جو کہ 2009 میں ہوئی، اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر ایبسولوٹ پرائموجینیچر کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی نہ بیٹے اور نہ بیٹی میں۔ تو اب اس لحاظ سے اب جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں اگر ان کو کبھی بادشاہت کا چانس ملتا ہے تو وہ لسٹ میں 6 نمبر کے اوپر آتے ہیں۔ ویسے تو آج سے 2 سال پہلے 2022 میں کوئین مارگریٹ ٹو کی گولڈن جوبلی منائی گئی تھی، اس حوالے سے بھی ڈینمارک میں جو ہے وہ بہت بڑی تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، ہر طرف جو ہے وہ ایک فیسٹیوس تھا، وہ اس کا سما تھا۔ تو اب جو ہے وہ آج سے کچھ دنوں کے بعد ہی جب یہ اپنی ریٹائرمنٹ ان کی ہوگی اور ان کے بیٹے کو تھرون ملے گا، وہ باقاعدہ طور کے اوپر کنگ بنیں گے، تو یہاں پہ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ ان تقریبات کے لیے بہت زیادہ پلاننگ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈینمارک کی جو رائل فیملی ہے وہ اس طرح کی رائل فیملی نہیں ہے کہ جو صرف ونڈوز میں بیٹھ کے ہاتھ ہلا دیتی ہیں، یہ لوگوں میں بڑے گھل مل جانے والے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ کوئین مارگریٹ ٹو کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، ان کے بیٹے کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور یہ گاہے بگاہے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جاتی رہتی ہیں، لوگوں سے ملتے بھی رہتے ہیں، عام لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ لوگ ان سے بڑا خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو یہاں کی مونارکی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے، یعنی کہ ان کا آئین میں کہیں نہ کہیں ان کا بھی رول ہوتا ہے۔ اب آفیشلی جو ہے وہ جو یہاں کا کنگ ہوتا ہے یا کوئین ہوتی ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتی ہے جب وہ فورن ٹور پہ جاتی ہے، ادروائز جو ہے وہ جو ملک کے معاملات ہیں وہ ڈیموکریٹک حکومت ہی دیکھتی ہے، مگر یہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وینسڈے والے دن یہ وزیر اعظم سے اور جو فورن افیئر کے منسٹر ہیں ان سے ملاقات کرتی ہیں۔ یہ ملاقات پوسٹ پون بھی ہو سکتی ہے یا مؤخر بھی ہو سکتی ہے اگر وزیر اعظم یہاں پہ نہ ہو، تو اس طرح یہ اپنی جو ہے وہ اپنی وزیر اعظم کے تھرو اپنے ملک کے معاملات جو سیاسی لیول کے معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی منسلک رہتی ہیں اور باقاعدہ طور کے اوپر یہ چیزوں کو دیکھتی ہیں، اور جب انہوں نے گورنمنٹ فارم کرنی ہوتی ہے، جب بھی ہر 4 سال کے بعد یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ جو ہے وہ جو آفیشلی یا ایک جسے کہہ لیں کہ باقاعدہ طور کے اوپر وزیر اعظم کی منظوری یہی دیتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب ان کی بادشاہت مکمل ہوگی
یا جب یہ بادشاہت سے ریٹائرمنٹ باقاعدہ طور کے اوپر 14 جنوری 2024 کو لیں گی، پھر ان کا جو ہے وہ کیا رول ہوگا. مگر لوگ ابھی سے ہی بڑے پازیٹیو ہیں اور چیزوں کو بڑے جو ہے وہ مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ فریڈرک جو ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، وہ سوشل ایونٹس میں جاتے ہیں، وہ ڈینمارک سے باہر بہت جاتے ہیں، وہ کیونکہ انہوں نے باہر یونائٹڈ نیشنز میں بھی انہوں نے سروس دی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے بڑے ایکٹیو ہیں. تو یہاں پہ اب جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو جس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا جب باقاعدہ طور کے اوپر 14 جنوری 2024 کو بادشاہت منتقل ہوگی. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ رکھوں گا. مگر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.